ناظرین کرام، مسیح خداوند کے پاک بزرگ اور فتح مند نام میں، جو نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آج پھر خداوند کا یہ خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پروگرام میں ہم کئی ایک ہمارے مسلمان دوستوں کے دیے گئے ٹاپکس پر اور ان کی طرف سے پوچھے گئے سوالات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے مجھے یوں کہنا چاہیے کہ یہ پروگرام کا ایک تواتر سلسلہ ایسا ہے جس میں آپ کے یعنی جو میرے مسلمان دوست ہیں ان کے سوالات ہیں، اور پھر ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ آئندہ بھی اپنے سوالات کو لکھ کر بھیجتے رہیں، کہیں گے تو آپ کا نام ہم پیش کریں گے، لے کر نام ہم بات کریں گے، اور اگر نہیں تو ہم آپ کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن جو بھی سوال ہو آپ کیجئے، اور جو وقت برابر آئے گا ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کے لیے سوال یہ ہے کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں اتری تھی، وہ انجیل آج کہاں ہے؟ سوال آپ باقیوں کی سمجھ میں بھی آیا کہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یا اتری تھی، وہ آج کہاں ہے؟ ایک بات کا ذکر کرتا چلوں، بلکہ یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کے ماننے والے کون ہیں، ہم سے کوئی ان کا تعلق ہے کہ نہیں، آپ کا ہے کہ نہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا ابھی، کیونکہ اس کے پہلے کے پروگرامز آلریڈی اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ میں ذکر کرتا چلا آیا ہوں کہ ہم جس عظیم شخصیت کے ماننے والے ہیں وہ ہے یسوع مسیح، جیسس کرائسٹ، یہوشوا۔ ہم ان کو مانتے ہیں اور انہی کی باتوں اور انہی کی تعلیمات کو مانتے اور پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے، جہاں تک میری سوچ پڑ رہی ہے، کہ آپ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ شاید مین سٹریم میں شخصیت تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تھوڑی ڈیٹیل دیکھی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع مسیح میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت، جس سبب سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، میں یسوع مسیح کو جانتا ہوں، اور میں ان کی بات آپ سے کر رہا ہوں اور انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کا سوال گویا کچھ یوں ہوگا، میں تھوڑی سی تصحیح کرنے لگا ہوں، کہ وہ انجیل جو یسوع مسیح پر نازل ہوئی تھی یا اتری تھی، وہ آج کہاں ہے؟
میرے خیال میں یہ والا سوال شاید تھوڑا اور بہتر ہوگا اہل کلیسا کے لیے بھی سمجھنا اور ہمارے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا۔ اب ایک سوچ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی کہ وہ والی انجیل کہاں ہے، اس سوچ کے پیدا ہونے کے پیچھے آپ کا ایک مذہبی کنسپٹ ہے، تصور ہے، اور وہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، بہت وسیع ہے۔ اور وہ جو تصور ہے، کنسپٹ ہے یا سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر، میں آپ کے کنسپٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کے نبیوں پر اور رسل پر آسمانی صحائف اور کتب نازل ہوتی رہی، اور کئیوں کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں، نام لے کر بتاتے ہیں فلاں پر فلاں، فلاں پر فلاں، فلاں پر فلاں کتاب یا صحیفہ نازل ہوا۔ اور اسی کیٹیگری میں یا اسی زمرے میں آتے ہوئے یا اسی دریا میں بہتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جن کی بابت میں نے کہا گویا یسوع مسیح آپ کہہ رہے ہیں، کہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کہاں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے کنسپٹ کے مطابق بھی یہ بات 100%، 100% غلط ہے کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوئی یا اتری ہے۔ 100% یہ کنسپٹ غلط ہے۔ آسمان پر کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہے، اگرچہ خدا کے لیے یہ کتاب کو کتابی صورت میں زمین پر لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یاد کیجئے کوئی بھی کتاب کتابی صورت میں جلد بندی کے ساتھ 1500 5000 صفحات پر مبنی حاشیے کے ساتھ عربی اور اردو میں لکھی ہوئی ترجمہ کے ساتھ، یا صرف اردو میں، کوئی کتاب آسمان سے ایسے نازل نہیں ہوئی۔ آپ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا، ملاؤں سے نہیں پوچھئے گا، کیونکہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو یا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم، یا کوئی نہ کوئی آپ کو ڈگوسلا بتائیں گے، یا پھر یہ کہیں گے ان باتوں پر نہیں سوچا کرتے ورنہ تو تم دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ تو آپ خود ریسرچ کیجئے، آج کل انٹرنیٹ پر بہت کچھ اویلیبل ہے، اور کوئی ایسا شخص، بھلے وہ مسلمان نہ صحیح، مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ایسا شخص جس کی باتوں سے آپ متاثر ہوں، جس کی آپ عزت کرتے ہوں، آپ کے دل میں مقام ہے، ساری دنیا اس کے بارے میں بھلے جو بھی کہتی ہے کہتی رہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے ایک مقام ہے۔ اچھا ہوگا کہ اس طرح کا سوال کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کی بہتر طور پر مدد ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے کہ آسمان سے کوئی بھی کتاب لکھی لکھائی، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کسی نبی اور کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔ فرض کریں بزرگ موسیٰ کی بابت دیکھ لیجئے، حضرت داؤد
کی بابت دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان کی بابت دیکھ لیجئے، اور بہت سارے اور صحائف الانبیاء اکبر اور انبیاء اصغر ہیں۔ شاید آپ نے کوئی صحیفہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ صحائف الانبیاء کرام، خدا کے لوگوں، میری درخواست ہے کہ آپ توریت کا بھی، زبور کی کتاب کا بھی اور صحائف الانبیاء کا بھی مطالعہ کریں، اور انجیل مقدس کا بھی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کتب میں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے، جو عالم کل ہے، یعنی سب کچھ جانتا ہے، اس نے اس دھرتی پر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چن لیا، ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو اپنے نور سے منور کیا، اور پھر پروردگار نے ان پر کچھ ایسے بھید کھولے، میسیجز اس نے ان کو دیے، پیغامات دیے ہیں، ان سے باتیں کی ہیں، جیسے بزرگ حضرت موسیٰ سے کوہ سینا پر، اور شریعت کے احکام دیے ہیں، اور بہت کچھ اور۔ یہ تمام ایسی باتیں تھیں ماسوا ان دو پتھر کی لوہوں یعنی تختیوں کے، جتنی بھی باتیں اوپر سے دی گئی ہے وہ تمام کی تمام بزرگ موسیٰ کے خیالات اور سوچ اور دل کو اس طور پر منور کیا گیا کہ اب بزرگ موسیٰ کا کنیکشن عالم بالا والے سے جڑ چکا تھا، اور پھر عالم بالا والا بزرگ موسیٰ پر اپنی مرضی کو آشکارا کرتا چلا جا رہا تھا، اور یوں بزرگ موسیٰ اپنے الفاظ میں ان باتوں کو جو خدا نے ان کے دل میں ڈالی وہ لکھتے چلے گئے۔ انبیاء اکبر کے صحیفے یا صحائف الانبیاء کرام میں کہوں، سب کے سب، ایون زبور کی کتاب بالکل اسی طرح سے اس دھرتی پر ہی لکھی گئی ہے۔ پہلے ریک پر جو چمڑے کے تومار تھے ان پر، ماں بعد جب پپائرس اور پھر کاغذ آئے تو اس کے بعد ان پر لکھی جانے لگی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کتب لکھی گئی تو اس وقت کوئی ایک شخص نہیں تھا نوید ملک نے بیٹھ کر لکھ لیا ہو، نو، الہام ان پر ہوا اور انہوں نے اس کو لکھا، اور بعد میں جب فقہا ان کو دیکھتے تھے تو لفظی طور پر یا نقطے کی کوئی نوک جھوک تھی یا کوئی ایسی بات تھی زباندانی کے اعتبار سے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی اصلاح کی جائے، لیکن مفہوم فوت نہ ہو۔ تو پروردگار کا وہ فل میسج ہمارے پاس پہنچا، خواہ وہ تورات کے ذریعہ، خواہ وہ زبور یا صحائف الانبیاء کے ذریعہ۔ تو میرے خیال میں اب اتنی بات تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہے کہ جیسے آپ نے کتاب کے نازل ہونے یا کتاب کے اترنے کی بات کی ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی کتاب لکھی لکھائی پرنٹڈ اس زمین پر آسمان سے نازل نہیں ہوئی، انسانوں ہی نے ان کتب کو لکھا
जो परवरदिगार आलम ने उनको मैसेज दिया। तो इवन आप कुरान हकीम की भी तारीख उठाकर देख लें, आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। ये आपके कंसेप्ट के मुताबिक बात कर रहा हूं। मैंने तौरात के बारे में बताया, मैंने ज़बूर के बारे में बताया, मैंने साहिफ़ुल अंबिया के बारे में बताया। कुरान वो किताब है जिस पर आपका ईमान है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप खुद उसकी रूट्स में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कब लिखी गई। आया आसमान से उतरी, लिखी लिखाई, या कैसे बनी, ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और भाई द वे, चूंकि आप उस किताब को मानने वाले हैं, इसलिए ये नॉलेज आपके पास पहले ही होना चाहिए। अब बात आती है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, यानी मैंने आपकी तस्हीह करके कहा था कि गोया आपके कहने का मतलब यीशु मसीह है, कि उन पर जो किताब यानी इंजील नाज़िल हुई थी, उतरी थी, वो आज कहां है। एक बात क्लियर हो चुकी है कि बात यीशु मसीह की हम कर रहे हैं, ईसा की नहीं। नंबर 2, नाज़िल होने और उतरने वाला भी कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुका है। इस पर भी मुझे अभी मजीद बात नहीं करनी। और तीसरी और आखिरी बात वो ये कि आप पर जो किताब नाज़िल हुई है वो आज कहां है। अब इस बात के ताल्लुक से थोड़ा सा मैं बयान करना जरूरी समझता हूं। खुले जहन के साथ इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जी, बात यह है कि मसीह यीशु पर कोई किताब नाज़िल नहीं हुई, इंजील मुकद्दस भी उन पर नाज़िल नहीं हुई। समझ रहे हैं? जैसे बाकियों पर कोई किताब नाज़िल नहीं हुई, अगर आप उसी सफ में लाकर मसीह यीशु को भी खड़ा करते हैं, आप खड़ा करते हैं, तो फिर मेरा जवाब यह है कि उन पर भी कोई किताब नाज़िल नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है, क्या सबब है? मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में? मैं असल में कह यह रहा हूं कि आप यानी यीशु मसीह यूं तो एक शख्सियत के तौर पर नजर आते थे जब वो 33-33.5 साल इस जमीन पर थे, बलूगत के बाद, फिजिकल बलूगत के बाद जो उनका अरसा इस धरती पर गुजरा, वो एक बशर और एक इंसान की सूरत में नजर आते थे। लेकिन एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये है कि आपकी इस शख्सियत में बजाते खुद एक ऐसा पैगाम था जो लफ्जों में नजर नहीं आता था, लेकिन खुद पढ़ा जाता था। इस बात को बताने से पहले एक बात करना चाहूंगा। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पॉकेट साइज इंजील मुकद्दस अपने एक दोस्त को दी। वो मसीही नहीं था, वो गैर मसीही था, और वो शख्स काफी देर तक किताब हाथ में लेकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। और उसके बाद जब मैंने कहा कि भाई ये किताब आपके लिए है,
آپ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، خیریت ہے؟ اور اس شخص نے کیا کہا، وہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو کتاب آپ نے دی ہے، میں اس کتاب کو پڑھوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو پڑھوں گا۔ کیا مطلب ہے وہ مجھے پڑھے گا؟ کیا مجھ پر کوئی عربی یا اردو یا کوئی عبرانی یا یونانی لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کتاب آپ جو دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کا خود آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوا۔ گویا وہ میری طرز حیات، لائف سٹائل، گفتگو، آداب، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی بابت دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا وہ سب کچھ مجھ میں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ اور اگر تو نہیں، تو پھر اس کتاب کے پڑھنے کا مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر کتاب والے کو کوئی فرق نہیں پڑا تو۔ خیر، بات مختصر کروں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو پڑھوں گا، اور میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہ مجھ پر کوئی الفاظ تو لکھے نہیں تھے جو اس نے پڑھنے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا میں آپ کو دیکھوں گا۔ بائن اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے اوپر کوئی کلمات تو نہیں لکھے ہوئے تھے، لیکن آپ سراپا ایک کتاب تھے جو پڑھی جاتی تھی۔ انجیل مقدس میں ایک رسول اعظم ہے، ان کو ہم حضرت پولس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک خاص مسیحی جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور ایون اگر میں مجموعی طور پر کہوں وسیع پیمانے پر، تو آج میرے لیے بھی وہ بات ہے۔ آپ نے کہا کہ تم وہ خط ہو جو پڑھے جاتے ہو، اور خط کوئی بھی ہو نا، اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ بن پیغام کے خط نہیں، مذاق ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منجی عالمین یسوع المسیح کی ذات اقدس خود ایک کتاب تھی، اور جو آپ نے تعلیم دی، جو آپ نے معجزات کیے، جو آپ نے محبت کا درس دیا، جو آپ نے معافی کا پیغام دیا، جو آپ نے خدائے بزرگ و برتر، روحانی طور پر کہوں گا کہ آپ نے اپنے باپ یعنی آسمانی باپ، روحانی باپ کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کو جس طور پر پریزنٹ کیا، پیش کیا ہے، وہ سب کا سب پیغام تھا۔ اور 4 ایسے گواہ تھے جنہوں نے مختلف اینگل سے، جیسے پہلے بتا چکا ہوں اپنے الفاظ میں، مسیح یسوع کے اس پیغام کو لکھا۔ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا محصول لینے والے بھی تھے، ان میں ماہی گیر بھی، ان میں طبیب بھی، اور بہت کچھ۔ یہ وہ تھے 4 گواہ جنہوں نے 4 مختلف اینگل سے مسیح یسوع کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت پر لکھا۔ اور وہ جو لکھا ہوا پیغام ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان 4 اشخاص نے 4 مختلف پہلوؤں سے، جیسے
ایک نے مشرق کی طرف سے، ایک نے مغرب کی طرف سے، ایک نے شمال کی طرف سے، ایک نے جنوب کی طرف سے، مسیح یسوع کی ذات اقدس پر لکھا۔ اور وہ جو لکھا ہے وہ ایک پیغام ہے کتابی صورت میں، ہم اس کو انجیل کہتے ہیں۔ 4 گواہ، ان 4 گواہوں نے 4 گواہیاں دی، اور وہ 4 کتابیں ہیں۔ انجیل ایک ہی ہے، لیکن ہم اس ایک ہی انجیل کی بابت بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ جو متی نے اپنے اینگل سے لکھی، مسیح کے بارے میں ایک ہی میسج ہے، ایک ہی شخصیت کے بارے میں، ایک وہ جو مرکس نے، ایک وہ جو لوکا نے، ایک وہ جو یوحنا نے، مین فیگر یسوع المسیح ہے، اور وہی پیغام ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، آپ خود ایک چلتی پھرتی کتاب تھے، اور آپ کے جو حواری یعنی شاگرد تھے، ان میں سے 4 ایسے اشخاص تھے جنہوں نے آپ کی ذات اقدس پر جو پیغام ان کو نظر آ رہا تھا، اور وہ پیغام جو انہوں نے سنا، چشمدید گواہ تھے، انہوں نے اس کو تحریر کیا، جو آج اناجیل عربا کی صورت میں ہمارے پاس 4 کتب 4 جلدوں کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن حقیقت میں کتب تو 4 ہیں، فگر ایک ہے، شخصیت ایک ہے جس پر انہوں نے فوکس کیا، اور وہ یسوع مسیح ہیں۔ اس سبب سے میں یہ کہوں گا انجیل ایک ہی ہے۔ اب انجیل کیا ہے یہ بھی سوچنا نا، کتاب تو ہے، لیکن کیا مطلب ہے انجیل کا؟ آپ اپنی کتاب کا جو کوئی بھی نام ہے اس کے معنی جانتے ہیں؟ انجیل جو لفظ ہے اس کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح عرش عظیم سے اس زمین پر آ گئے تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان قربان کریں، ایون آپ کے لیے بھی۔ آپ مر گئے، دفن ہوئے، اور باقیوں کی طرح مدفون نہیں رہے، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے، اور آپ آج بھی زندہ ہیں۔ اور یہی انجیل ہے آج میرے تمام ناظرین کے لیے اور ایون سامعین کے لیے بھی، کہ اگر حیات ابدی پانا چاہتے ہیں، گناہوں سے معافی پانا چاہتے ہیں، قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فردوس بری میں جانا چاہتے ہیں، تو یہی وہ واحد راہ ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے مسیح یسوع پر ایمان لائیے کہ وہ واحد راہ ہے، میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں اپنے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہوں، میرے دل کے تخت پر بطور راجا آ کر بیٹھ جائیے، اپنی زندگی کا ریموٹ ان کے سپرد کیجئے، اور پھر وہ آپ کے جیون میں 4 چاند لگا دیں گے۔ جواب کلیئر ہو گیا ہے۔ آئندہ پھر اگلے ہفتے میں ایک نیا سوال، نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے مسلسل دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔